Forgive me, God, I beg, I pray. I did not do good in my day. I did not do all that you say. And finally I went astray. I ask you now for one more chance. آپ تمام سامعین و سامعات کا میں پھر سے آج گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیکچر ہال میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. میں دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے مقرر زحق تنویر صاحب کو کہ وہ اپنا بیان پیش کرے. آپ کے بیان کا عنوان ہے اسلام میں شادی اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیہا وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، جو ہمارا مالک، خالق، رازق بلکہ پوری کائنات کا تدبیر کرنے والا ہے. اور بے شمار بلکہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں جناب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری دنیا کے لیے رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے اسلام میں شادی کا تصور اور ہم. یہ جو ہم ہے یہ سوال ہے، کیونکہ اسلام میں جو شادی کا تصور بتایا گیا ہے، شادی پر جو ابھارا گیا ہے، شادی کی جو خصوصیت بتائی گئی ہے اور شادی کو باعث اجر بتایا گیا ہے، اور اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر نبی نے، ہر انبیاء نے، ہر رسول نے شادی کی ہے اور بچے پیدا کیے ہیں. تو یہ جو تصور اسلام میں بتایا گیا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم جس طرف بھاگ رہے ہیں وہ کیا ہے، یہاں پر سوال ہے. تو بہرحال یہ جو موضوع ہے کہ اسلام میں جو شادی کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس کے فوائد ہیں، اس کے پیچھے حکمت ہے، وزڈم ہے، اور اسی طریقے سے میں انشاءاللہ آپ کو آج بتاؤں گا کہ شادی کرنے سے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں. کچھ ریسرچ ہے جو سائنٹسٹوں نے کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام میں جو شادی کا تصور بتایا گیا ہے اس کو مغرب کے سائنٹسٹوں نے کس طریقے سے اپروو کیا ہے اور بتایا ہے کہ شادی کرنے کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کرنے سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں، ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو احادیث کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ زندگی میں شادی کی وجہ سے سکون دے دیتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث کو تصدیق کرنے والے مغربی سائنٹسٹوں کی ریسرچ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں نے بھی ریسرچ کیا اور بتایا کہ شادی کرنے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدے بتائے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آج کہ جو لوگ شادی کو ترک کر دیتے ہیں، خاص طور پہ برہمن ہیں، برہمچاری جو بن جاتے ہیں، یا پھر دیوداسیاں جن کو بولتے ہیں، اسی طریقے سے پوپ ہوتے ہیں، نن ہوتے ہیں، صوفی ہوتے ہیں، تو یہ لوگ جو دنیا کو ترک کرنا چاہتے ہیں اور شادی بیاہ کو ترک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے دنیا میں کس طرح فساد پھیلتا ہے، پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں، کرپشن پھیلتا ہے، وہ کس طریقے سے ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، ہندوستانی معاشرے میں، حیدرآبادی سوسائٹی میں شادیوں کو اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں فساد پھیل رہا ہے، کرپشن پھیل رہا ہے. ان کے وجوہات کیا ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے میں ایک خاکہ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام میں شادی کا پروسیجر جو ہے، شادی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے اور کتنا آسان ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آخری میں، اس موضوع کے آخری میں یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ شادی شدہ لوگ اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشحال کیسے بنا سکتے ہیں. کیونکہ شادی تو ہو جاتی ہے
شادی کے بعد جو پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں اکثر لوگوں کی بنتی نہیں ہے، ایگو پرابلم آ جاتا ہے، انانیت کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور شادی شدہ زندگیاں ایسی بھی ہیں کہ 1 مہینہ، ہفتہ، 10 دن میں بھی طلاق ہو جاتا ہے۔ تو شادی شدہ زندگی کو کس طریقے سے خوشحال بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کچھ ٹپس ہے، انشاءاللہ وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، اور وہ ٹپس جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے۔ ایسا مت سمجھیے کہ میں کہیں اور سے وہ اٹھا کے لایا ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، شادی کا جو تصور اسلام میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی شخص شادی کرتا ہے تو اس کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ روم کی 21ویں آیت جو شروعات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو میریکلز ہے، اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آیات ہمارے سامنے ظاہر کر رہا ہے، ان آیات میں سے ایک نشانی، ایک میریکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے جوڑے بنائے ہیں اور رحمت اور محبت آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، یعنی کہ میاں بیوی کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے رحمت اور محبت ڈال دی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی 187 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے کہ گارمنٹس ہے، کپڑا ہے، جیسے کہ شرٹ پہنتے ہیں تو جس طریقے سے جسم کو چپک کر رہتا ہے کپڑا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو بنایا، مطلب اتنا قریب اور اتنی رحمت اور محبت دونوں کے دلوں میں ڈال دی ہے کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اسلام میں جو شادی کا تصور ہے اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جب کوئی شخص شادی کرتا ہے تو اس کو حلال ذریعہ مل جاتا ہے اپنی خواہش کی تکمیل کا، پہلی چیز۔ اگر وہ چیز نہیں ہوتی تو پھر سوسائٹی میں کرپشن پھیلتا ہے، فساد پھیلتا ہے، اور اس طریقے سے پچھلی بار بھی یہاں پہ ٹاپک ہوئی تھی پورنوگرافی پہ، تو ہم نے دیکھا تھا کہ پورنوگرافی کس طریقے سے عام ہوتی ہے، تو شادی نہیں کرنے کی وجہ سے لوگ غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایک حکمت یہ ہے کہ سوسائٹی کو مورل رکھنے کے لیے، سوسائٹی کو اپرائٹ رکھنے کے لیے، سوسائٹی کو جسٹ اور سیدھا رکھنے کے لیے شادی ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ ابن آدم اس دنیا میں بڑھتے ہیں، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد اس دنیا میں آگے بڑھتی ہے، یہ ایک فائدہ ہے شادی کا، ایک حکمت ہے شادی کی۔ اور ایک حکمت شادی کی وہ یہ ہے کہ دو الگ الگ خاندان، دو الگ الگ اینٹائٹیز، دو الگ الگ گروپس جو ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے ہمراہ بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے یعنی کہ چاہنے والے بن جاتے ہیں۔ تو شادی سے بہت سارے فوائد ہیں، جس میں سے حکمت یہ ہے، پہلی چیز دو خاندان جڑ جاتے ہیں، دوسری چیز لڑکا اور لڑکی کو حلال ذریعہ مل جاتا ہے، تیسری چیز ابن آدم علیہ السلام کی اولاد اس دنیا میں جنم لیتی ہے، ٹھیک ہے، یہ فائدہ ہے شادی کا۔ اور اسی طریقے سے لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں محبت آ جاتی ہے اور ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ان کے بیچ میں آ جاتی ہے، پیار، محبت، انسیت ان کے بیچ میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں یعنی کہ ماحول خوشنما ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام میں شادی کو ابھارا گیا ہے، اور بعض اوقات پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لوگوں کو، اگر وہ شادی نہیں کرنے کا ارادہ کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہرگز ایسا مت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم ہم میں سے نہیں ہے، تم مسلمان ہی نہیں ہے۔ کیوں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ شادی نہیں کرنے کی وجہ سے کیا کیا پرابلم سوسائٹی میں کریٹ ہو سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ تو بہرحال قرآن میں جا بجا اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جب ذکر کیا تو کہا کہ ہم نے ان کے بیچ میں محبت ڈال دی ہے۔ آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہو۔ کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ایک دن پہلے بھی وہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، سمجھو 10-15 دن کے بعد لڑکے کا دبئی یا سعودی جانے کا ہو گیا تو سب سے زیادہ کون روتی ہے؟ سب سے زیادہ لڑکی روتی ہے، ایئرپورٹ پہ پلا پلا کے رونے والی وہی رہتی ہے۔ اور آپ دیکھیے 60-70 سال کے ہو جاتے ہیں، پھر بھی میاں بیوی کے بیچ میں ایسی محبت اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑے بنا وہ نہیں چلتے، ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے میں بنگلور جا رہا تھا تو ایک نان اے سی بس ٹھہری ہوئی تھی وہاں پہ، تو بس کی کھڑکی میں سے جو ہے نا شوہر اپنا ہاتھ باہر نکالے، بڈھے تھے 60-65 سال کے،
تو بیوی نیچے ٹھہرے ہوئے ہے, چلا کے بولے ہاتھ اندر کرو, تو شوہر جلدی ہاتھ اندر کر کے کھڑکی لگا لیا. تو یہ ایک محبت ہے بیوی کی. بیوی جو ہے نا محبت سے بول رہے کہ کہیں کچھ ہو جائیں گا ہمارے شوہر کو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ محبت رکھ دیا. تو اللہ کی نشانیوں میں سے یہ چند نشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے بیچ میں محبت رکھ دیتا ہے. تو یہ محبت سے سوسائٹی میں خوشحالی اور یعنی کہ ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کے خلاف ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جگہوں پر شادی کو ابھارا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بحقی میں روایت ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی شخص شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. اور پھر کہا کہ اس کا جو دوسرا آدھا دین ہے وہ اللہ کے خوف سے مکمل ہوتا ہے. مطلب ایک آدھا دین جو ہے وہ اللہ کے خوف سے ہے, دوسرا آدھا دین, پورا آدھا دین 50% دین شادی سے مکمل ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ مسلم اور النسائی کی روایت ہے, عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بہترین چیزیں ہیں ان میں سے سب سے بہترین چیز تمہاری نیک اور صالح بیوی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ مہینہ 2 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں, آپ کے پاس گاڑی ہے, بنگلہ ہے, کار ہے, ہر چیز موجود ہے آپ کے پاس, اگر نیک صالح بیوی نہیں ہے تو پوری زندگی میں کڑواہٹ آ جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنی اچھی اچھی چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں تمہارے پاس جو ہے ان سب میں سے سب سے بہترین چیز نیک اور صالح بیوی ہے. اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کی ذمہ داری لی. یہ حدیث بہت زبردست ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. جب میں شادی کیا تو یہ حدیث کو ذہن میں رکھ کے کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کی ذمہ داری اپنے ذمہ لیتا ہے. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتا ہے, صرف اللہ کی راہ میں, نیت اس کی یہ ہوتی ہے اللہ کو خوش کرنے کی, تو اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتا ہے, تو ایسے شخص کی حفاظت کی یا اس کی مدد کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے. اور دوسرا وہ شخص جو غلام ہے اور کانٹریکٹ کے ذریعے یا پھر اپنے آپ کو وہ چھڑانا چاہتا ہے, مطلب اس کے مالک سے وہ چھوٹ کر آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرتا ہے. اور تیسرا وہ شخص جو نیک اور صاف ستھری زندگی گزارنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے. مطلب یہ ذہن میں رکھ کے, یہ نیت رکھ کے کہ مجھے نیک اور صاف ستھری زندگی گزارنی ہے, تو وہ نیت رکھ کے جو شخص شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے وہ شخص کی مدد کرنا. مطلب فائنینشیل پرابلم ہے یا گھر کرائے سے ہے یا نوکری سیدھی نہیں چل رہی ہے, پیسے ٹائم پہ نہیں آ رہے ہیں, جو بھی پرابلمس آپ کے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ پرابلمس کو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے. تو یہ زبردست حدیث ہے, اس کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایک بار آپ عمل کر کے دیکھیے, پھر آپ بتائیے بعد میں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا, آپ اس کو اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیے. اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت 3 لوگوں نے, 3 صحابہ نے یہ طے کر لیا. ایک صحابی نے کہا میں سوؤں گا ہی نہیں, دوسرے صحابی نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا, تیسرے صحابی نے کہا میں کھاؤں گا ہی نہیں, میں روزے ہی روزے رکھوں گا, ایک صحابی نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا, اور ایک نے کہا میں عبادت کروں گا, سوؤں گا ہی نہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تینوں کو, بلا کے پوچھے کیا ہوا بھائی, میں کیا سن رہا ہوں, تم میں سے سب سے زیادہ متقی میں ہوں, میں کھاتا بھی ہوں, روزے بھی رہتا ہوں, میں سوتا بھی ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں, اور میں شادی بھی کرتا ہوں, اور میری سنت پہ جو عمل نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. سختی سے, غصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. وہ اس لیے کیونکہ جو شخص اس طریقے کی چیز کرتا ہے, یعنی کہ گھر والوں کو چھوڑ کے, فیملی کو چھوڑ کے, بیوی بچوں کو چھوڑ کے جنگلوں میں جا رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, یہ چیز اسلامک نہیں ہے, یہ اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا رہبانیہ فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. مطلب یہ سب چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ جانا, مصلی ڈال لینا, وہیں پہ تسبیح کس لیتے بیٹھ جانا, یہ اسلام میں نہیں ہے. اور اس طریقے سے یہ بھی نہیں ہے کہ 40 دن 4 مہینے 1 سال 1.5 سال غائب ہو جا رہے بیوی بچوں کو چھوڑ کے, یہ بھی اسلام میں نہیں ہے, یہ بھی سخت حرام ہے. ایک واقعہ ایسے ہی ہوا تھا,
ایک نو مسلم لڑکی تھی, اس کی شادی ہوئی, تو شادی ہوتے ہی جس صاحب نے شادی کی ان کو نہ بتایا گیا لڑکی کو, نہ لڑکی کو ان کو بتایا گیا, اور شادی ہو گئی. شادی ہوتے ہی ان کے لوگوں نے کہا کہ چلو بھائی شادی ہو گئی, اب 1 سال کی جماعت میں چلو. شادی ہوتے 1 سال کی جماعت میں لے کے چلے گئے. اس کے بعد نہ وہ لڑکی سے ملے نہ لڑکی ان سے ملی. پھر ایسے ہی وقت گزرا, پھر یہاں وہاں سے فتویٰ لے کے طلاق ہو گیا. تو ایسی چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. بیوی بچوں کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں, جنگلوں میں, یہاں وہاں, تو یہ سب اسلام میں منع ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اے نوجوانوں, تم میں سے جو ذمہ دار ہے, یعنی کہ جو استطاعت رکھتا ہے شادی کرنے کی, وہ شادی کر لے, کیونکہ شادی تمہیں گناہوں سے بچاتی ہے. اور جو استطاعت نہیں رکھ سکتا تو وہ روزے رکھے کثرت سے, کیونکہ روزے جو ہے نا نفس کی خواہشات کو کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حدیث کو اگر آج ہم عمل کریں تو انشاءاللہ سوسائٹی میں کافی کچھ جو پرابلمز ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں. ہماری سوسائٹی میں بہت سارے نوجوان کیپیبل ہو جاتے ہیں شادی کرنے کا, مگر پھر بھی نہیں کرتے, کیونکہ ان کو ایک شیطانی وسوسہ رہتا ہے کہ بھائی ابھی ہم سیٹل نہیں ہوئے. 20,000 سیلری ہو جاتی ہے, 40-50 ہزار سعودی چلے جاتے ہیں, دبئی چلے جاتے ہیں, کماتے ہیں اچھا خاصا, ایک شخص کی ذمہ داری ان سے سنبھالی نہیں جاتی. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. بیوی کوئی بھاری بھرکم چیز نہیں ہے کہ مہینے 20 جوڑے مانگے, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ روز کے جو ہے نا اتنا کھانا لاؤ اتنا لاؤ, بلکہ وہ بھی ایک شخص ہے. ایک ایڈیشنل ممبر اگر آپ کے گھر میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے آپ کے گھر میں کافی کچھ برکت دے دیتا ہے. یہ چیز ہم کو سمجھنا ضروری ہے. اگر فرض کریے آپ کی تنخواہ 20,000 ہے, آپ سوچ رہے ہیں کہ 50,000 ہونے کے بعد شادی کروں گا, آپ 20,000 میں شادی کریے, اللہ تعالیٰ اس کو 5 گنا کر دیں گا, 1.5 لاکھ تنخواہ ہو جائیں گے. کچھ ایسی مثالیں بھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو آبا و اجداد گزرے ہیں, ہمارے جو علماء, بڑے بڑے جید علماء, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ان کا کیا رویہ رہا ہے شادی کے تعلق سے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ سن کے تعجب کریں گے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جب ان کو پلیگ ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ میرے پاس 10 دن بچے ہوئے ہیں زندگی کے, تو میں سب سے پہلی چیز شادی کروں گا. کیا بولے عبداللہ ابن مسعود؟ اگر مجھے پتا چل جائے کہ 10 دن بچے ہوئے ہیں زندگی کے, 10 دن میں مر جانے والے ہیں, تو سب سے پہلی چیز میں شادی کروں گا, کیونکہ میں بغیر شادی والی حالت میں اللہ سے ملنا نہیں چاہتا. یہ ان کا رویہ تھا. اس طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 1 سال اگر میں مسلسل عبادت کر لوں اور 1 رات اگر میں بیوی کے ساتھ گزار لوں ان کی صحبت میں, تو کافی بہتر ہے وہ چیز. اور اسی طریقے سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتا, مطلب میں یہ قطعاً ناپسند کرتا ہوں کہ میں بیوی کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں, یعنی کہ بیوی کو چھوڑ کے کہیں اور جگہ میں چلا جاؤں, یہ میں قطعاً پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو محبت کا ذکر کیا ہے قرآن میں, یہ ان کے بیچ میں بہت تھی. تو یہ لوگ اس چیز کو بہت ابھارتے تھے, شادیاں کرنے پہ ابھارتے تھے, اور اس طریقے سے بیوی کا خیال رکھنا, اور اس طریقے سے شادی شدہ زندگی کو خوشحال بنانا, اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی شادی کر لینا, یہ صحابہ کا رویہ ہوا کرتا تھا. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ شادی کرنے سے سب سے زیادہ پریشان یا روتا کون ہے؟ اگر دونوں کے بیچ میں شادی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ٹینشن کس کو ہوتی ہے, سب سے زیادہ روتا کون ہے؟ شیطان, ابلیس. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو شروعات میں بتایا کہ شادی کی حکمتیں ہیں بہت ساری, جس میں سے یہ ہے کہ دونوں کو حلال ذریعہ مل جاتا ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ 2 خاندان آپس میں جڑ جاتے ہیں, ابن آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں آگے بڑھتی ہے. تو شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا اسی بنیاد پہ کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو تب سے لے کے آج تک شیطان کو آدم علیہ السلام سے کھنس ہے, نفرت ہے, غصہ ہے, اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ابن آدم علیہ السلام کی اولاد اس دنیا میں بڑھے, اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ خوشحال رہیں, سکون سے رہیں. تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو ڈیلے کرے. بہت سارے وسوسات ذہن میں ڈالتا ہے, ابھی تم کیپیبل نہیں ہے, ابھی تم قابل نہیں ہے, ابھی تم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہت سارے وسوسات شیطان ذہن میں ڈالتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر شادی ہو بھی جاتی ہے تو شیطان دوسرے وسوسات پیدا کر کے شادی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان کا جو تخت ہے وہ سمندر کے اوپر ہے, اور وہ ہر روز شیاطین کو اپنی طرف بلاتا ہے, اور پورے شیاطین آ کے رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ آج میں نے یہ کیا, آج میں نے یہ کیا, آج میں نے یہ کیا. جس میں سے ایک شیطان بولتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کو لڑا دیا, اس حد تک کہ دونوں میں طلاق ہو گیا. تو شیطان اس کو
اس کی تعظیم کرتا ہے, اس کو اپنے تخت پہ بٹھاتا ہے, اس کی بڑی عزت کرتا ہے. تو شیطان کے لیے الٹیمیٹ اچیومنٹ, سب سے سکسیسفل والی بات شیطان کے لیے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف ڈالے. ٹھیک ہے, تو شیطان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی 102 آیت اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کا ذکر کیا. اور جادو کا ذکر کرتے ہوئے, جادو تو بہت قسم کا ہے, کسی کو بانج بنا دیا جا سکتا ہے, کسی کو مروا دیا جا سکتا ہے, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, مگر خصوصاً اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایسے جادو کا ذکر کیا جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں اختلاف ڈالا جا سکے. کیوں؟ کیونکہ جب میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں تو سوسائٹی میں کرپشن پھیلتا ہے, ان کے دو خاندان الگ الگ ہو جاتے ہیں, یہ دونوں زنا میں پڑنے کا چانس پڑ جاتا ہے, اگر ان کے بچے ہیں تو ان کی ذمہ داری کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور وہ بھی بھٹکنے کا چانس ہو جاتا ہے. تو بہت سارے نقصانات ہیں اس کے پیچھے. اس لیے شیطان کا سب سے بڑا اچیومنٹ ہوتا ہے میاں بیوی کو الگ کرے. سب سے پہلے تو شادی ہونے نہیں دیتا, شادی ہوئے تو پھر دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کرتا. اور آج اس دنیا میں خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں یہ عام ہو گیا ہے کہ ابھی بچے کو بعد میں کریں گے. فیملی پلاننگ جو ہے یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے کہ ابھی نہیں بھائی, تھوڑا سیٹل ہو جانا ہے, اور تھوڑا سیٹل ہونا ہے, اور تھوڑا سیٹل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھلے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا کہ بچوں کی ذمہ داری میری ہے, غریبی اور غربت کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو, میری ذمہ داری ہے. اور آپ جو لوگ شادی شدہ ہے وہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ جن کی زندگی میں اولاد آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کی مدد کرتا ہے, کس طریقے سے ان کی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے. آپ خود تجربہ کر کے دیکھیے اس چیز کو. یہ سب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان میں ڈالنے والے ہوتے ہیں. اور بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے حوارین ہوتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, شادی کو ڈسکریج کرتے ہیں. بولتے ہیں کہ یعنی کہ شادی کے اوپر جوکس بناتے ہیں, شادی کے اوپر جو ہے نہیں یعنی کہ آرٹیکلز لکھتے ہیں اور بولتے ہیں شادی وہ لڈو ہے جو کھائے پچتا ہے, جو نہ کھائے پچتا ہے. اور اس طریقے سے بولتے ہیں کہ شادی نہیں کر کے اچھا تھا بیچارہ, شادی کر کے پھنس گیا. تو اس طریقے سے جو ہے نا جوکس بنا کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے کرتے. میں تو کہتا ہوں یہ بے وقوف, احمق اور ایک نمبر کے نکمے لوگ ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ شادی کیا ہے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے گمان کے ساتھ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے ساتھ ہے. آپ گمان کریں گے اچھا تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. اب آپ سوچیں گے کہ شادی کر کے پھنس جاؤں گا, بیوی ماریں گے, سچی مارتی بیوی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے ساتھ ہے. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, شادی مت کرو, ابھی کیا عمر ہوئی ہے تمہاری, اور تھوڑے دن کے بعد کرو, ابھی تھوڑا ٹائم لگاؤ اس کے پیچھے, ابھی تو بیچلر زندگی ہے, سنگل زندگی ہے, اور ذرا مزے کرو, اس کے بعد شادی کرو. اور ماں باپ بھی آج کل کے ایسے ہو گئے ہیں, نہیں بھائی ابھی ہمارا بچہ 27-28 سال کا ہو جاتا پھر بھی بولتے نہیں ابھی تو ہمارا بچہ ہے. 30 کراس کر کے 35 تک بھی چلا جاتا, بولتا ہے نہیں ابھی بچہ ہے. وہ بچہ بھی بولتا ہے کہ میں بچہ ہوں. تو اس چیز کو آپ غور کر کے دیکھیے. خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے آبا و اجداد کیا تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ایک بہت بڑی اسلامک آرمی, مسلمانوں کی آرمی پرشیا فتح کرنے کے لیے جا رہی تھی. پرشیا اس وقت کا سپر پاور تھا. روم اور پرشیا اس وقت کے سپر پاور تھے. جس طریقے سے آج رشیا اور امریکہ ہے, اتنی بڑی سپر پاور کو گرانے کے لیے مسلمانوں کی جو آرمی جا رہی تھی اس کے کمانڈر کون تھے؟ اس کے کمانڈر اسامہ بن زید تھے. ان کی عمر کیا تھی؟ 17 سال. 17 سال کا نوجوان بچہ, جس کو بچہ بولتے ہیں ہمارے پاس, یہ بچہ مسلمانوں کی آرمی کو لے کر پرشیا فتح کرنے کے لیے جا رہا تھا. اس میں ابو بکر ہے, عمر ہے, علی ہے, بڑے بڑے صحابہ ہے اس میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بنائے کمانڈر ان چیف, جاؤ آپ. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان آئے تھے, ان کی عمر کیا تھی جب وہ آئے تھے؟ 17 سال. 17 سال کے نوجوان جس کو ہم بچہ بولتے ہیں. ہمارے پاس 34 سال 40 سال کے بھی ہوتے, گوٹیاں کھیل لیتے بیٹھے رہتے ہیں. اور وہاں دیکھو ہمارے آبا اور اجداد کو 17 سال کی عمر میں 15-16 سال کی عمر کے بچے جو ہیں ملک فتح کر دے رہے. تو یہ سینس ہمارے اندر آنا ضروری ہے. شادی کرنے سے انسان کے اندر میچورٹی آتی. اور عربوں میں یہ طریقہ ہے کہ چھوٹے بچے کو چھوٹا بچہ نہیں سمجھتے. کیا کرتے, اس کو ابو بول کے کچھ نام لگا دیتے. یعنی کہ کچھ اس کو بولتے کہ سمجھو بچہ کسی چیز میں زیادہ توجہ دے رہا تو ابو بول کے وہ نام لگا دیتے, تاکہ بچے کے اندر میچورٹی کی فیلنگ آنا, بچے کے اندر بڑکپن فیل ہونا, تاکہ بچہ جو ہے نہیں اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کر سکنا اس دین کے لیے, اس امت کے لیے. یہ ہمارے آبا اور اجداد کا طریقہ ہوا کرتا تھا. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس چیز کو بھول گئے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں, شادی کے کچھ فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں, میڈیکل فائدے, سائیکولوجیکل فائدے, اور اس طریقے سے ہم جو سب سے زیادہ سوچتے ہیں فائنینشل جو ہم بولتے ہیں, اس چیز کو میں آپ کو بتاؤں.
کچھ امریکہ کے اور لندن کے مطلب مغرب کے سائنٹسٹوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے اور بڑی امیزنگ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان کی ریسرچ کے بعد. وہ یہ ہے کہ ایک سائنٹسٹ ہے, اس کا نام ہے کرسٹوفر ایف اسکاٹ. یہ کہتا ہے کہ شادی شدہ کپل, شادی شدہ جوڑا اپنی زندگی میں بہت خوشحال رہتے ہیں سیکشولیٹی کو لے کر, اپنی زندگی میں بہت خوشحال رہتے ہیں سیکشولیٹی کو لے کر بنسبت ان لوگوں کے جو ڈیٹوں پہ جاتے ہیں, پارکوں میں پھرتے ہیں, یہاں وہاں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. تو ان کو اگر ان کو کمپیئر کیا جائے تو یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوشحال رہتے ہیں. یہ باتیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی, اور اگر ہم یہ باتیں آج بتاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں ارے بھائی یہ تو مولوی لوگ ہیں, ملا لوگ ہیں, اور جو ہے نا دقیانوسی خیالات والے, پرانے خیالات والے, کہاں کے باتیں لے کے بیٹھے ہیں. دنیا 21ویں صدی میں ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 21ویں صدی کے ریسرچر ہی یہی بات بولتے ہیں کہ شادی شدہ کپل جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سیٹسفائڈ رہتا ہے ان لوگوں سے جو غیر شادی شدہ ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور سائنٹسٹ ہے, اس کا نام ہے پیگی میک ڈونا. یہ کہتا ہے کہ شادی شدہ عورتیں سب سے زیادہ فزیکلی اور سائیکولوجیکلی ہیلدی ہوتی ہیں. شادی شدہ عورتیں فزیکلی اور سائیکولوجیکلی ذہنی طور پر بھی بہت ہیلدی ہوتی ہیں, اور وہ جلدی میچیور ہو جاتی ہیں, اور ان کا ذہن جو ہوتا ہے کافی صحت مند رہتا ہے, اور وہ کافی کچھ چیزیں مطلب ایسا یاد رکھ سکتی ہیں اور لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیے غور کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کب ہوئی تھی؟ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ ہو گئے شادی ہوئی. اور اس کے پیچھے حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کیسا بہیو کر رہے ہیں, صحابہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر مارکیٹ میں کس طریقے سے ہے, صحابہ ریکارڈ کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کیسا ہے, صحابہ ریکارڈ کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہ رہے, اپنی بیوی کے ساتھ کیسا بہیو کر رہے, وہ ریکارڈ کرنے والے کون ہیں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چنے, کیونکہ وہ بہت ذہین تھے, اور جیسے بالغ ہوتے ہی شادی کر لیے تاکہ اپنی زیادہ زندگی اسلام کی خدمت میں لگا سکے. ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے گزارا, اس کے بعد آپ جو ہے نا فقیہ تھے اور فتوی بھی دیتے تھے اس زمانے میں. تو بہرحال سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ شادی شدہ عورتیں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو سائیکولوجیکلی اور فزیکلی بہت ہیلدی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں کوری ایل ایم کیس ایک اور ریسرچر ہے, یہ کہتا ہے کہ شادی شدہ لوگ زیادہ تر سوشل ہوتے ہیں اور والنٹیئرنگ زیادہ کرتے ہیں. مطلب کوئی سوشل کام چل رہا ہے ہماری سوسائٹی میں تو سب سے زیادہ آگے آنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں. اور یہ کہتا ہے کہ سوشل مطلب لوگوں سے ملنا جھلنا, بات کرنا, میل ملاپ کرنا, یہ شادی شدہ لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے, یہ فائدہ ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور سائنٹسٹ ہے, اس کا نام ہے تھامس اے ہرش. یہ کہتا ہے کہ شادی شدہ لوگ زیادہ تر ایفلوئنٹ ہوتے ہیں, مطلب لوگوں میں عزت یا پھر لوگوں میں جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی شادی شدہ کپل ہے اور ایک کپل ہے جو شادی نہیں کرتا بلکہ جو ہے نا یہاں وہاں جا کے ڈیٹنگ ویٹنگ کرتا ہے, تو عزت کس کی زیادہ رہتی ہے سوسائٹی میں؟ شادی شدہ کپل کی. سوسائٹی میں خاندانوں میں سب سے زیادہ ان کی عزت ہوتی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ شادی شدہ کپلز کی سب سے زیادہ ان کی عزت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے ایلن وی ہاروٹس. یہ کہتا ہے کہ شادی شدہ لوگ بہت کم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, مطلب نفسیاتی پرابلمز جو ہوتے ہیں, غم زدہ زیادہ ہو جانا اور اس طریقے سے ڈپریشن کا جو شکار ہوتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ سب سے کم شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں, سب سے زیادہ غیر شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ بھی کہتا ہے کہ بہت کم شادی شدہ لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں. شراب کے عادی بہت کم شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں. مطلب اس نے سروے کیا, اینالائز کیا سوسائٹی کو کہ سب سے زیادہ غیر شادی شدہ لوگ شراب ڈرگس وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور سب سے کم شادی شدہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی میں سکون محسوس کرتے ہیں. تو یہ جو ڈیٹنگ ویٹنگ کرتے ہیں اس طریقے سے لڑکیوں کو بھگا کے لے جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں سکون نہیں رہتا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ بھاگ جائے گی یا کسی اور سے محبت کرتی ہے, اس کو لگتا ہے کہ یہ کسی اور سے محبت کرتا ہے. تو اس طریقے سے ان کے بیچ میں نفرت اور شک پیدا ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پہ یہ لوگ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور شراب ڈرگس وغیرہ کے بھی عادی ہو جاتے ہیں. اور ایک زبردست چیز میں آپ کو بتاؤں, یہی کیلی ڈے کراوڈر ایک اور ریسرچر ہے. یہ کہتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد شادی شدہ کپل پیسے والے ہو جاتے ہیں. یہ اس کی ریسرچ ہے. مطلب اس نے
ریسرچ کیا, جا کے انٹرویو لیا, لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا, اسٹیٹسٹکس نکالا, تو آخر میں اس نے رپورٹ بنائی اور کہا, یہ کون ہے, کیلی ڈے کراوڈر, یہ کہتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد کپل جو ہوتا ہے, جوڑا جو ہوتا ہے, یہ پیسے والے ہونے لگتے ہیں, مطلب زیادہ ان کے پاس پیسے آنے لگتے ہیں. یہ اس کی ریسرچ ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور ریسرچر ہے, اس کا نام ہے اسٹیفنی اے بونڈ ہوئی. یہ بولتا ہے کہ شادی شدہ لوگ بہت کم مورٹیلٹی رسک مطلب مثال کے طور پہ کسی کی زندگی ایک ایوریج 55 سال ہے, تو یہ کہتا ہے کہ شادی کرنے سے اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے. مطلب مورٹیلٹی رسک جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں, ہارٹ اٹیک آنا یا پھر کینسر ہو کے جلدی مر جانا, یہ کم ہو جاتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو غیر شادی شدہ ہے. تو یہ کچھ فوائد ہیں جو مغربی سائنٹسٹوں نے اور ریسرچرز نے کیا ہے اس پہ ریسرچ. اور اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے ہالزمین, ڈاکٹر ہالزمین. یہ کہتا ہے کہ غیر شادی شدہ لوگوں سے شادی شدہ لوگ 50% زیادہ ہیلدی رہتے ہیں, 50% زیادہ ہیلدی رہتے ہیں غیر شادی شدہ سے شادی شدہ لوگ. اور اسی طریقے سے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی کو کینسر ہو جائے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو 8 سے 17% یہ پاسبلٹی ہے کہ اس کا کینسر کیور ہو سکتا ہے شادی شدہ لوگوں کا. اور اسی طریقے سے یہی ڈاکٹر ہالزمین کہتا ہے کہ شادی شدہ لوگ بہت کم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا. اور ایک ریسرچ میں یہ آیا ہے کہ غیر شادی شدہ لوگ زیادہ سوئسائڈ کرتے ہیں. شادی شدہ لوگ اور غیر شادی شدہ لوگ دونوں کو اگر کمپیئر کیا جائے تو غیر شادی شدہ لوگ زیادہ سوئسائڈز کرتے ہیں. تو بہرحال یہ چند چیزیں تھی جو ریسرچ کے بعد سامنے آئی ہے. تو آپ کو سن کے کیا لگ رہا ہے, اب آپ کو سن کے کیا لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو باتیں ہم کو بتائی ہیں, آج مغربی سائنٹسٹ اور ریسرچرز اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں اور ریسرچ کر کے یہ بات ہمارے سامنے لا کے پیش کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا اگر آپ کرو گے تو اپنی زندگی میں خوشحالی ہوگی. تو اسلام کا جو سسٹم ہے, شریعت جس کو ہم بولتے ہیں, یہ ہمیں آزاد کرنے کے لیے آئی ہے, یہ ہماری زندگی میں خوشی دینے کے لیے آئی ہے, یہ ہم کو انسانی غلامی سے چھڑا کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ سیلیبیسی یعنی کہ برہمچاری جو لوگ ہو جاتے ہیں یا پھر گھر بار چھوڑ کر, دنیا داری چھوڑ کر, بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے ہیں, تو ان کی وجہ سے کیا پرابلم سوسائٹی میں ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ لوگ چرچ کرائمز کے بارے میں جانتے ہیں, یہ بڑا عام ہے. یعنی کہ پوپ یا پاسٹر یا پریسٹ جو کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے, تو ہر سال اتنے کیسز امریکہ میں اور مغرب میں ہوتے ہیں جس میں وہ پکڑے جاتے ہیں, یا تو وہ ننس کا ریپ کرتے ہیں یا تو وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہیں. چائلڈ مولسٹیشن کیسوں میں یہ پریسٹ پاسٹر لوگ بہت زیادہ پکڑے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جمی شویگٹ کو آپ جانتے ہیں, احمد دیدات کے ساتھ اس کا ڈیبیٹ ہوا تھا جمی شویگٹ کا. تو جمی شویگٹ نے ٹی وی کے ایک چینل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا, جیسے کہ حال میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, امریکہ میں فلم بنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ غارت کرے ان لوگوں کو. تو جمی شویگٹ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذاق اڑایا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی عزت کی ذمہ داری میری ہے, اور جو آپ کو گالی دے گا, آپ کا مذاق اڑائے گا, وہ میں دیکھ لوں گا. اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظوں میں قرآن میں کہہ دیا ہے. اور یہ چیز اس دور میں بھی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل کا جو بیٹا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو لہب یا ابو جہل کا بیٹا, وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ تھوک کے گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا, اللہ کے کتوں میں سے کتا تجھے کھا لے. تو جیسا وہ سیریا گیا بزنس کے سلسلے میں, تو ان لوگوں کو سب کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. تو ابو جہل نے یہ کہہ دیا کہ سامان رکھو, سب سے اوپر اس کو سلاؤ اور سب لوگ آپ اس کے ارد گرد سو جاؤ. تو وہاں پہ سیریا میں ایک لائن آیا, شیر آیا, اور سب کو سونگتا سامان کے اوپر گیا, اس کو اٹھایا, لے کے چل دیا. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے سے بدلہ لینا اور ان کو غارت کرنا, اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اور یہ تاریخ میں بھی ہوا ہے, بہت سارے واقعات ہیں. اور حال ہی میں یہ جو جمی شویگٹ تھا, اس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ٹی وی پہ کہہ دیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ذلیل کیا, ایسا ذلیل کیا. یہ
احمد دیدار سے جب ڈیبیٹ ہو رہا تھا اس وقت تو یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں 4 شادیاں ہیں. کیا ہے بھائی یہ 4 شادیوں کا, ہمارے پاس تو ایک بیوی چننا ہے, دا بیسٹ ویمن ہم چن کے رہیں گے. ایسی ویسی ڈینگیں مار رہا تھا وہ ڈیبیٹ میں آ کے, ایسی شیخی بگار رہا تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا غارت کیا کہ وہ پروسٹیٹیوٹس کے ساتھ پکڑا گیا, رنگے ہاتھوں ہوٹل کے روم میں پروسٹیٹیوٹس کے ساتھ پکڑا گیا, اور پورے میڈیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا. تو یہ چیزیں عیسائیت میں بہت عام ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے, ہم بیویوں سے دور رہیں گے, ہم ایسا کریں گے, یا تو وہ پروسٹیٹیوٹس کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں, یا تو وہ چائلڈ مولسٹیشن کیسوں میں پکڑے جاتے ہیں, یا تو وہ کسی نہ کسی سیکس اسکینڈل میں پھنس جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں. اور پوری ریسرچ ہے میرے پاس, مطلب کون سے سال میں کیا ہوا تھا, کس کو پکڑا گیا تھا, سب چیزیں میرے پاس موجود ہے. انشاءاللہ میں مطلب وقت بہت لگ جائے گا اس کے پیچھے, وہ نہیں بتاؤں گا آپ کو. 1996 میں انڈیا میں سوامی پرکاشانند سرسوتی 79 ایئرس کا تھا یہ, اور یہ برسانہ دھم ایک مندر ہے, ایک آشرم ہے, اس کا ہیڈ فاؤنڈر تھا یہ پکڑا گیا تھا کہ اس نے 18 سال کی کم عمر کے لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکتیں کی تھی. وہ برہمچاری تھا مگر اس نے ایسی حرکتیں کی تھی تو اس کو وہاں پہ پکڑ لیا تھا. اسی طریقے سے بیٹریل آف دا اسپرٹ نام کی کتاب ہے, اس میں یہ بتایا گیا کہ اسکون جو ہے نا, انٹرنیشنل کرشنا کانشیس سینٹر, ایبٹس پہ میٹرو کے پاس اس کا آفس ہے. تو یہ ہرے کرشنا ہرے راما موومنٹ اس کو بولتے ہیں. تو یہاں پہ بھی زیادہ تر برہمچاری لوگ ہوتے ہیں. تو یہ کتاب میں یہ بتایا گیا کہ سب سے زیادہ چائلڈ مولسٹیشن کے کیسز, بچوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے والے کیسز سب سے زیادہ اسکون میں ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے 2010 میں بھی سوامی نتیانندا بھی پکڑا گیا تھا. کوئی ایکٹریس تھی, اس کے ساتھ غلط حرکت کر رہا تھا, تو کسی نے ویڈیو نکال کر اس کو میڈیا میں بتا دیا تھا, تو اس کے اوپر بھی کیس ہوا تھا, مگر بعد میں وہ چھوٹ گیا. اور اس طریقے سے بہت سارے سیکس اسکینڈلز ہوئے ہیں انڈیا میں بھی, یعنی کہ پجاریوں نے, پنڈتوں نے کیے ہیں, اور اس طریقے سے چرچ کے پاسٹروں نے کیے ہیں. اور ایسے بہت سارے کیسز آپ پیپروں میں بھی پڑھتے ہیں کہ فلاں بنگالی بابا تھے, فلاں صوفی بابا تھے, فلاں چھوٹے جانی عامل تھے, فلاں وہ عامل تھے. تو پولیس نے ان کو پکڑ لیا, کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ وہ عورتوں کو بلاتے تھے, کچھ کھلا دیتے تھے, پھر ان کے ساتھ غلط حرکت کرتے تھے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے دور جائیں گے, ہم اللہ اللہ کریں گے, ہم جو ہے نا بھگوان کی پرارتھنا میں لگے رہیں گے, تو ایسے لوگ ہی سب سے زیادہ ایسی چیزوں میں پڑتے ہیں, کیونکہ یہ قدرتی چیز ہے. اس کے خلاف اگر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سوسائٹی میں کرپشن تو پھیلے گا. کھانا کھانا, سو جانا, پانی پینا, اس طریقے سے شادی کرنا, یہ ضروریات ہے, یہ کوئی شوق یا رسم نہیں ہے. یعنی کہ کھانا کھانا کوئی رسم نہیں ہے, پانی پینا رسم نہیں ہے, مگر آج ہماری سوسائٹی میں شادی کرنا رسم سمجھا جا رہا ہے, مگر شادی کرنا ضرورت ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر سوسائٹی میں پرابلمس اور کرپشن پھیل جاتا ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, 36 سال کا ایک اور پنڈت پکڑا گیا تھا, اس کا نام دیواناتھن تھا. یہ تمل ناڈو میں 2009 میں پکڑا گیا. اس نے 19 فلمیں بنائی تھی 90 منٹ کے. پجاری تھا مندر کا, ہیڈ پریسٹ. 19 فلمیں 1.5 گھنٹے کی اس نے بنائی تھی. اس کو پکڑ کے پولیس نے جیل میں ڈال دیا. اور اسی طریقے سے 2008 میں ایک کتاب آئی تھی رابرٹ ایٹکن کی. اس نے کہا کہ اس کی کتاب کا نام تھا بدھسٹ پیس فیلوشپ. اس نے کہا کہ بدھسٹ مونک جو ہوتے ہیں ٹبٹ وغیرہ میں, ٹبٹ میں, بھوٹان میں, برما میں جو بدھسٹ مونکس ہوتے ہیں, یہ لوگ بھی سب سے زیادہ سیکس اسکینڈلز میں پکڑے جاتے ہیں. تو اللہ کا جو نظام ہے اس کو آپ توڑنے جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے فساد تو پھیلے گا دنیا میں. اور اس طریقے سے جو لوگ ایسا نہیں کرتے تو وہ لوگ, ان لوگوں کے اندر یعنی کہ زنانہ کیفیت آ جاتی ہے. آپ نے شری روی شنکر کو دیکھا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ڈیبیٹ میں, اس نے بھی شادی نہیں کی. وہ اتنی بڑی داڑھی ہے, اتنے بڑے بڑے بال ہے, دیکھنے کو تو ایسا لگتا ہے کہ جواں مرد ہے, مگر جب بات کرتا ہے تو لڑکی کی آواز نکلتی ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو دبا کے رکھتے ہیں تو ان کے اندر زنانہ کیفیت آ جاتی ہے, اور جو لوگ دبا کے نہیں رکھ سکتے تو وہ دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں. تو اللہ کا نظام ہے, اس کو اگر آپ توڑنے جاؤ گے, اس کے خلاف آپ جانے کی کوشش کرو گے اور بتانے کی کوشش کرو گے دنیا کو کہ ہم اللہ ولی ہیں, تو ایسا نہیں ہوگا. یہ سراسر حرام ہے. تو میرے بھائیوں, چند ہی منٹ بچے ہیں ہمارے پاس, اور کچھ ضروری باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں, انڈین اور حیدرآبادی سوسائٹی میں, شادی کو لے کر, نکاح کو لے کر اتنا بڑا اس کو یعنی کہ چٹان بنا دیا گیا ہے کہ بہت مشکل ہو گیا ہے آج کہ لڑکیوں کی بھی شادی ہونا مشکل ہے, لڑکوں کی بھی شادی ہونا مشکل ہے. لڑکوں کا, پہلے میں لڑکوں کے پرابلم آپ کو بتاتا ہوں, لڑکوں کو کیا کیا پرابلمس ہو رہے ہیں آج ہماری سوسائٹی میں. کہ ہر لڑکی کی خواہش یہ, اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے اور اگر تھوڑا سا اچھے خاندان سے ہے, تو ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا خوبصورت ہو, ڈیشنگ ہو, ہینڈسم ہو, لمبا چوڑا ہو, باڈی بلڈر ہو, یہ سب اس کی خواہش ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا ایٹ لیسٹ NRI ہو,
लंदन का, अमेरिका का, या फिर ऑस्ट्रेलिया का, दुबई का, सऊदी का, कहीं ना कहीं का वो लड़का हो, अगर वो पता उनके माँ बाप को या लड़की को पता चल जाए कि ये लड़का इंडिया का है, तो मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन वो नहीं लगा सकते, तो लिहाजा उसको रिजेक्ट कर दे। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, और मेरे पास कई प्रोफाइल्स है, लड़कों के भी लड़कियों के भी, तो मुझे पता है 99.9% भी अगर लड़का पसंद आ जाए, 0.1% अगर पसंद ना आए तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इतने एक्सपेक्टेशंस, इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लोग एक दूसरे से लगा के रखते हैं, और इस तरीके से लड़की वाले लड़के में यह देखते हैं कि लड़का दीनदार हो, और इस तरीके से वो सौम सलात का पाबंद हो, फिर वो पढ़ा लिखा भी हो, वो NRI भी हो, फिर उसके पास गाड़ी भी हो, उसके पास फ्लैट भी हो, हर चीज हो, फैमिली वीजा भी हो। शादी की बात चलते रहती तभी पूछते फैमिली वीजा है नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, एक्सपेक्टेशंस जो लगा के बैठे हुए रहते एक दूसरे से कि ये भी रहना, वो भी रहना, वो भी रहना, वो भी रहना, ये भी रहना, इतनी सारी क्वालिटीज एक इंसान में आना पॉसिबल नहीं है, जरूरी नहीं है। और इसी तरीके से लड़का अगर अच्छे खानदान में शादी कर रहा है तो उसको भी लगता है कि भाई मैं वलीमा अच्छी जगह करना जरूरी है, या फिर मेरे दोस्त आएंगे तो क्या बोलेंगे, अगर मैं छोटा मोटा शादी खाना लेके कर लिया तो क्या बोलेंगे लोग। तो लड़का भी ये सोचता है कि भाई मैं अच्छे शादी खाने में करना, टोली चौकी के रोड के, या मेहदीपट्टनम की रोड के, ना तो चंपापेट की रोड के, महंगे महंगे शादी खाने, 1.5 2 लाख खाली शादी खानों का किराया देते रहते। हाल ही में एक वलीमे की दावत में मैं गया था, AC हॉल है, डिस्को लाइट चल रही है, गजलें चल रही हैं, दुल्हन के बाप बैठ के थालियां मार के जो है ना गजलों की फरमाइश कर रहे हैं। जैसे हम अंदर गए, बड़ा गंदा माहौल हमको लगा, तो हम फौरी वहां से निकल गए। बड़ा ही अजीब माहौल हो गया आज हमारी सोसाइटी में। ऐसा कर करके दूसरों को सिखा रहे हैं, और अब दूसरे जो उस दावत में आते हैं वो भी ये सोचते हैं कि भाई हम जब करेंगे तो हम भी बता देंगे दुनिया को। अब आपके पास इतने लोग आए थे, हम बताएंगे, 2000-3000 लोग हम भी बुला के बताएंगे, हम भी बड़ी जगह करके बताएंगे। तो ये जो ईगो का मसला है, इसमें भी आके जो है ना लोग शादियों को डिले कर दे रहे हैं, और ये प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में क्रिएट होते जा रहे हैं। और इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अक्सर हमारे नौजवान बच्चे जो है ना, ये खुशफहमी में है कि अभी हम बच्चे हैं, और अभी थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने, और थोड़ा टाइम है, तो ये मामलों में भी आके जो है ना शादियां डिले होती जा रही हैं। और लड़कियों के प्रॉब्लम्स ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि हर लड़के को, अगर वो समझो, अब मैं क्या बताऊं, कि लड़का जैसा भी हो मगर उसको खूबसूरत लड़की चाहिए, ये डिमांड हो गया। लड़का कैसा भी हो, मोटा हो या जैसा भी हो लड़का, उसको खूबसूरत और गोरी लड़की चाहिए, ये हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम हो गया है। और इसी तरीके से उसको जो है ना खूबसूरत, ऊंची, पढ़ी लिखी, अच्छे खानदान की लड़की, और साथ ही साथ उसको चाहिए कि दाम दहेज देने वाले लोग हों, जोड़ा घोड़ा देने वाले लोग हों। ये हमारी सोसाइटी में आज इतना प्रॉब्लम हो गया है, जिसकी वजह से लड़कियों की भी शादियां होना बहुत मुश्किल हो गई हैं। और मेरे भाइयों, आप इस चीज को सोच के देखिए, गौर करके देखिए इस चीज को। हाल ही में एक शादी हुई, और दूल्हे के बाप जो है ना दावतों में आकर, शादियों में आकर ऐसी शेखियां बगाड़ते हैं, डींगे मारते हैं कि हमारा बच्चा अमेरिका में है, 4 लाख कमाता, इतनी सेविंग होती, उतनी सेविंग होती, ये होती। जब शादी की बात आई तो कहा उन्होंने लड़की वालों से, स्विफ्ट गाड़ी होना, फ्लैट होना, 25 तोले सोना होना, प्राइम मेरिडियन में शादी करना। ये क्या है समझ में नहीं आया, प्राइम मेरिडियन में ही शादी होना, और इतने किस्म के पकवान रहना, हमारे पास से इतने लोग आते, और जो है ना खास तौर पे आप पकवान अच्छा बना के रखना, और ये होना वो होना। तो ये मामलों में आके जो है ना, अब आप सोचिए कि किसी के घर में 4 लड़कियां 5 लड़कियां बैठी हुई है, एक एक के पीछे इतना खर्चा है, तो जाहिर सी बात है कि वो लड़की का बाप रिश्वतखोरी करेगा, यहाँ वहां से पैसे कमाएगा, हलाल हराम को छोड़ के वो पैसे कमाएगा, किसी पे जुल्म करेगा, किसी को मार के पैसे लेगा, या फिर वो लड़की का भाई किसी पे जुल्म करके, हलाल हराम की तमीज के बिना जुल्म करके पैसे कमाएगा। तो इसमें दोनों जिम्मेदार हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो लड़के वाले हैं। और इसमें हर एक के पास एक एक्सक्यूज है, लड़का बोलता है मेरे को क्या मालूम, सो मम्मी अब्बा डिसाइड कर लिए, और लड़के के अम्मा बाबा बोलते कि भाई मेरे नहीं भाई वो क्या है, हम बच्चे को थोड़ा सोसाइटी में रहता, बताना रहता, ये रहता वो रहता। और इस तरीके से हर एक के पास एक एक्सक्यूज है, हर एक के पास एक बहाना है, एक हीला है कि नहीं भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, ये है, मजबूरी है। हम क्या चाह रहे, दूसरों में चेंज देखना, खुद चेंज नहीं होना चाह रहे। सऊदी की हुकूमत सही नहीं है, चेंज हो जाना, खुद नहीं चेंज होते। उन्हों सही नहीं है, चेंज हो जाना, इन्हों सही नहीं है, चेंज हो जाना, खुद चेंज होने तैयार नहीं है, खुद के अंदर तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं है हम लोग। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक चीज मैं बताऊं कि आज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शादियों को लेकर हमारी सोसाइटी में है, लोग क्या बोलेंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। लोग क्या बोलेंगे,
لڑکا بھی سوچتا لوگ کیا بولیں گے، میرے دوستاں کیا بولیں گے، لڑکی بھی سوچتی میرے سہیلیاں کیا بولیں گے، لڑکے کے ماں باپ بھی سوچتے ہیں ہمارے سوسائٹی والے کیا بولیں گے، ہر ایک کو یہ فکر لگی ہوئی ہے لوگ کیا بولیں گے۔ اگر ایک چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھا لو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تمام تر عزتیں اللہ کے لیے، عزت دینے والا اللہ ہے۔ اگر آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندوں کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہی بندوں سے آپ کو عزت دلائیں گا، اور اگر آپ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے وہ بندوں کو خوش کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ وہی بندوں سے آپ کی بے عزتی کرائیں گا، وہی بندوں کے ذریعے آپ کی بے عزتی ہوئیں گے۔ تو یہ جو پرابلم ہے کہ لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، تو اس میں آ کے جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے جو ہے نا لوگ گمراہ ہو گئے۔ ابو طالب مانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھتیجے، اللہ کے رسول ہے، اللہ ایک ہے، اسلام حق ہے، مگر کیا چیز ان کو روکی بتاؤ؟ میری سوسائٹی والے، میرے برادر کے لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، تو یہ چکر میں آ کے جو ہے نا جہنم ان کے نصیب ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں سوچئے اس چیز کو، لوگ کیا بولیں گے، لوگ بولتے رہتے، لوگوں کا کام ہے بولنا، زبان اٹھانا، تعارف کو لگانا، یہی کام ہوتا لوگوں کا بولنا۔ اگر آپ فل پیسہ خرچہ کر کے شادی کرے تو لوگ آگے بولتے کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ خرچہ کرنے کی، غریبوں کو دینا تھا۔ اگر آپ ایک دم سیدھی سادی شادی کرے تو بولتے ان کو فقیری ماری گئی تھی کیا، ایسا کرے شادی۔ تو لوگوں کا کام بولنا ہے، بولتے رہتے، ان کا کام ہے بولنا۔ تو اگر ہم لوگوں کو لے کے بیٹھیں گے تو ہم زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک چیز میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں اس موقع پہ کہ آج جو ہمارے پاس رسمیں ہو گئی ہیں، یہ رسموں میں بھی اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ لڑکی کے باپ پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ شروع ہوتا ہے دیکھنے سے، مطلب لڑکی دیکھنے جب جاتے ہیں تب سے شروع ہوتا ہے، مطلب ٹیمپو بھر کے، میٹاڈور بھر کے جاتے ہیں لوگ لڑکی والوں کے گھر پہ، اور چائے شربت سے پھر کھانے وانے تک بات آتی ہے، وہاں سے خرچہ کروانا شروع کرتے ہیں، پھر رسم تک بات آتی ہے، پھر اس کے بعد منجے، پھر پومیز کا رسم، پھر اس کے بعد مہندی، پھر سانچک۔ اور یہ سانچک میں بھی اتنی واہیات قسم کی چیزیں اور اتنی بے حیائی اور بے شرمی کی چیزیں ہوتی ہیں، لڑکے والے سب بے پردہ ہو کے بیٹھتے ہیں، وہ ڈھولک کے گیت چلتے رہتے ہیں، وہ سالی جو ہے نا انگلی چھڑانے کے لیے وہ مطلب دولہا جو ہے نا انگلی چھڑانے کے لیے سالی اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اب سالی غیر محرم ہے، کیسا پکڑ سکتی بھائی؟ اور کچھ لوگ ہمارے بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں بہانہ مارتے ہیں، نہیں چھوٹی بچی ہے میری سالی، ایسا کیسا ہوتا؟ تو بہرحال یہ فضول کی جو رسمیں ہیں جس میں انگلی چھڑانا، پیسے دینا، پھر اس کے بعد ڈھولک کے گیت، انتاکشری، یہ وہ سب پوری رات فضول کر کے، اور اس کے بعد پھر شادی۔ اور میں آپ کو بتاؤں شادی میں جو کالی پوت کا لچھا ہمارے پاس باندھا جاتا ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، آپ اس چیز کو نوٹ کر لیجئے۔ کالی پوت کا لچھا اسلام میں نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز، کالی پوت کا لچھا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ہماری پرانی بڈیاں بولتی تھی کہ کالی پوت کا لچھا ٹوٹ گیا تو کونے میں جا کے اس کو درست کر لو، اور اس طریقے سے کھانا پینا نہیں بیوی، تو یہ سب ہندوانہ طریقے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اکبر جو تھا اس نے یہ ساری چیزیں رائج کی تھی اسلام میں۔ کالی پوت کے لچھے کا سسٹم اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت کالی پوت کا لچھا باندھتی ہے تو اس کا شوہر کالی دیوی کی سرکشا میں چلا جاتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر اس کے شوہر کے اوپر کوئی آفت آ رہی ہے تو کالی دیوی کے بیٹے کی آتما اس کے شوہر کے جسم میں پرویش کر کے وہ دشمنوں کو مارتی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو کالی دیوی کا عقیدہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ میں آپ کو بتا دوں کالی دیوی کو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں نا اس چیز کو کس طریقے سے اس کے اوپر عقیدہ بنایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ لوگ اس چیز کو طے کر لیجئے کہ اگر یہ کالی پوت کا لچھا کا سسٹم ہے اپنے شادیوں میں تو اس کو اوائڈ کریے، سختی سے اس کو اوائڈ کریے۔ ایسا نہیں ہنستے ہنستے بول رہے نہیں کرے نہیں کرے تو اچھا رہتا، نہیں کرے تو اچھا رہتا، کوئی بھی نہیں سنتا ایسا بولے تو۔ سختی سے بولیے کہ کالی پوت کے لچھے کا سسٹم نکالو، کالی پوت کا لچھا چاہیے ہی نہیں ہم کو۔ اور کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے، ہمارا عقیدہ کچھ بھی نہیں ہے، زیور ہے زیور ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے، آ کے بولے کہ میں اونٹ ذبح کرنا چاہ رہا ہوں فلاں مقام پہ، مگر اس مقام پہ مشرکین آ کے بت کے نام پہ اونٹ ذبح کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے، وہاں مت کرو۔ مطلب آپ کی نیت اچھی ہے، آپ اللہ کے نام پہ کرنا چاہ رہے ہیں، مگر اسی مقام پہ بت کے نام پہ اونٹ ذبح ہوتے، آپ مت کرو۔ تو میرے بھائیوں اگر ہماری نیت اچھی ہے کہ کالی پوت کا اچھا زیور سمجھ کے ڈال رہے ہیں تو بھی غلط ہے، اس کو آپ کمپلیٹلی اوائڈ کریے اور فورس کریے، زبردستی کریے گھر میں اس چیز کو نکالنے کے لیے۔ چلیے میرے بھائیوں میں آپ کو آخر میں چند چیزیں بتا دوں۔ ایک یہ کہ اسلام میں شادی کا پروسیجر کیا ہے، شادی کس طریقے سے کرنی چاہیے، اسلام میں کیا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم لڑکی پسند کرتے ہو تو اس کے اندر 4 چیزیں دیکھو، مطلب 4 چیزوں کی بنیاد پہ لڑکی پسند کی جا سکتی ہے۔ ایک ہے ویلتھ، پیسہ،
یعنی کہ پیسے والے خاندان سے ہے. دوسرا ہے اس کی فیملی, یعنی کہ اس کے رشتہ دار, اس کے ماں باپ وغیرہ. اور تیسرا ہے اس کی خوبصورتی, اور چوتھا ہے اس کی دینداری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 4 چیزوں پہ اس کی دینداری کو پریورٹی دو, اس کی دینداری کو فوقیت دو. سب سے پہلے آپ اس کی دینداری دیکھو لڑکی کی. جیسے میں نے شروع میں آپ کو ایک حدیث بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تمام پوزیشنز میں سے, تمام تر بہترین چیزوں میں سے آپ کے پاس سے سب سے بہترین چیز ہے نیک بیوی. تو یہ آپ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر لڑکی دیندار ہے تو کس طریقے سے آپ کی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے. خوبصورت لڑکی ٹھیک ہے دیکھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی خبات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. خوبصورت لڑکی دیکھنا ہر ایک کی الگ الگ خواہش ہوتی ہے, خوبصورت لڑکی دیکھ کے شادی کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, مگر اس کے ساتھ سب سے پہلے دینداری کو ترجیح دینی چاہیے. کیونکہ خوبصورتی کیا ہوتی ہے کہ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد وہ ایک دوسرے کو کامن لگنے لگتا ہے, چہرے ایک دوسرے کو عام لگنے لگتے ہیں, کامن دکھنے لگتے ہیں. اس کے بعد جو چیز ضرورت پڑتی ہے وہ ہے اخلاق اور اس کی دینداری. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں پہلی چیز ہے لڑکی کو پسند کرنا دینداری کی بنیاد پہ, اور دوسری چیز ہے لڑکا اور لڑکی کا راضی ہونا. سمپل ہے ہمارے پاس لڑکا اور لڑکی کا دونوں کا راضی ہونا, مگر یہ بھی ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. لڑکی کو پوچھتے بھی نہیں لڑکا پسند ہے, لڑکے کو بھی نہیں پوچھتے لڑکی پسند ہے. دونوں کو فوٹو بتاتے ہیں, لڑکا بولتا اچھی ہے, لڑکی بولے ہاں اچھا ہے. اس کے بعد چلو وہ لوگ ہی بات کرتے ہیں, شادی کی رات کو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. تو یہ چیز بھی غلط ہے. آمنے سامنے جب فائنل ہو جائے بات تو آمنے سامنے بٹھا کے بات کروانا چاہیے. یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہے سب وہ وہاں ہو جاتا, شادی کی رات کو وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے. یہ بالکل غلط ہے. لڑکا لڑکی کو ملانا چاہیے. ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آگے بولے کہ میرے والد صاحب نے فلاں سے میری شادی کر دی, وہ مجھے پسند نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری شادی نہیں ہو سکتی, ایسا نہیں ہو سکتا. زبردستی کسی کی لڑکی کی شادی آپ زبردستی نہیں کر سکتے. تو لڑکی کی بھی مرضی لینی چاہیے کہ کیا آپ کو لڑکا پسند ہے, اور لڑکے کو بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ کو لڑکی پسند ہے, اور دونوں کو بات کروانا چاہیے. جب بات فائنل ہو جائے اس وقت اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد لڑکی کا ولی ہونا ضروری ہے. لڑکی کا ولی ہونا ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ کسی کو بھی ولی بنا لو شادی کر لو. ایسا نہیں ہے, بلکہ لڑکی کا باپ یا لڑکی کا بھائی یا لڑکی کا کوئی گارڈین اس کا ولی ہونا بے حد ضروری ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ 2 گواہ ہونا ہے. سمپل چیزیں کیا ہے, لڑکا لڑکی راضی ہونا, دوسرا ہے ولی کا ہونا, تیسرا ہے 2 گواہ کا ہونا, اور چوتھا ہے مہر. سورہ نساء کی 4 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مہر دو, بیوی کو اس کا مہر دو. تو 4 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. آخری ہے مہر, اور ولیمہ ہے. ولیمہ سنت ہے اور ضروری ہے, ولیمہ کرنا ہے. اور بہت سارے غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ اگر دونوں ملتے ہیں تبھی ولیمہ کرنا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ ولیمہ سنت ہے. سنت سمجھ کے کریے, یہ نیت رکھ کے کریے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا تھا اس لیے مجھے کرنا ہے. اگر آپ یہ نیت رکھ کے ولیمہ کرتے ہیں تو آپ کو اجر ملے گا. اگر استغفر اللہ یہ نیت رکھے کہ ہاں میں مل لیا اس لیے ولیمہ کر رہا ہوں, تو یہ بالکل غلط ہے. یہ سراسر جو ہے نا صحیح چیز نہیں ہے. اور میرے بھائیوں مہر جہاں تک ہو سکے اسپاٹ پہ دینا بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی کیوں نہ ہو آپ مہر میں دو. ایک صحابی آیا کے بولے کہ میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. تو آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ آپ کو قرآن کتنی آتی, اتنی آتی, وہ سکھا دو مہر میں. تو مہر سب سے بہتر چیز ہے کہ مہر اسپاٹ پہ دے دو. اور اکثر ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا مہر معجلہ, بعد میں دیں گے مہر بولتے, جوڑے کی رقم لے لیتے, دہیج لے لیتے, سوب لے لیتے, مہر بعد میں دیں گے بولتے. اور اس میں کیا کرتے, مہر بعد میں دیں گے معاف کرا لیتے, بعد میں معاف کرا لیتے. آپ کو میں بتا دوں کہ یہ سراسر حرام ہے, اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے زانی کی حیثیت سے ٹھہرتا ہے, فورنیکیٹر سے. بہت بڑا گناہ ہے اس طریقے سے کرنا. روبی چینل پہ جب ہمارا پروگرام چل رہا تھا ابوالکلام مدنی صاحب کے ساتھ, تو ایک سوال آیا کہ ہمارے والد صاحب مہر دینا تھا, آخر میں معاف کرا لیا, انتقال ہو گیا, 250 روپے اس وقت کا مہر تھا, اب ہم کیا کریں. تو ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ کے والد صاحب نہیں دیے تو آپ کے والد صاحب کی طرف سے آپ دے دو. ضروری ہے مہر دینا. ہم یہ سمجھتے ہیں مہر نہیں دیں گے آخری میں معاف کرا لیں گے, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. مہر آن دا اسپاٹ دینا ضروری ہے. اگر پیسے نہیں ہے بعد میں دینا ہے ٹھیک ہے, بعد میں دیجیے, مگر دیجیے. اور اسی طریقے سے بہتر ہے شادی کرتے وقت کہ فنکشن ہال وغیرہ نہ بک کیا جائے. فنکشن ہال وغیرہ ہمارے پاس کیا ہے کہ کتنے بھی دیندار ہو ایٹ لیسٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں مانگ رہے, مگر آپ اچھے شادی خانے میں اچھا کھانا کھلانا. تو یہ چیز کو بھی اوائڈ کریے. لڑکی والے پہ بوجھ مت بنیے, لڑکی کے ماں باپ کی دعائیں لیجئے, اور فنکشن ہال کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریے.
بہتر ہے کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں اگر آپ شادی کریں کسی مسجد میں 4 بجے الحمدللہ عصر ہوتی اور مغرب تک آپ کا نکاح بھی ہو جاتا, قاضی صاحب بھی ٹائم پہ آ جاتے, قاضی صاحب بھی اویلیبل رہتے, اور اس طریقے سے لوگ بھی آ جاتے, اور چائے وغیرہ پہ آپ شادی کمپلیٹ کر دیجئے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دگنا تگنا اجر ملے گا. ایک یہ کہ آپ کا نکاح وہاں پہ ہوگا, دوسرا یہ کہ آپ کے جو باراتی, آپ کے جو رشتہ دار وہاں پہ آئیں گے, ان کو آپ 2 نماز پڑھانے کا آپ کو اجر ملے گا, عصر کا اور مغرب کا نماز پڑھانے کا آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا. اور جو ہے نا لڑکی کے ماں باپ کی بھی دعائیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے بینڈ باجا اور اس طریقے گھوڑے نچانا, ٹیوب لائٹاں پھوڑ لینا, یہ سب سونا صحیح نہیں ہے. یہ سب جو ہے نا اسراف ہے, حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھلے الفاظوں میں کہہ دیا کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ ٹیوب لائٹاں پھوڑنے والے, یہ گھوڑے نچانے والے, یہ سب لوگ جو ہیں یہ شیطان کے بھائی ہے, شیطان کے بھائی ہے. اور شیطان اپنے بھائیوں کو کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم میں. اور اس طریقے سے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو اور سادہ سیدھا ہو. یہ برکت والا نکاح ہے. میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کو لے کر, آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیے. آپ سیدھا سادہ نکاح کر کے, آپ ایک دم آسان نکاح کر کے دیکھیے. آپ پھر اس کے بعد مجھے آ کے بتائیے کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خوشحالی نہیں دیا تو بتائیے. برابر آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خوشحالی دیں گا, برابر آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گا, اور ایسی ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گا جس کا گمان آپ کو تھا ہی نہیں. چلیے آخر میں چند چیزیں ہیں جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. اب تک ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ شادی سے پہلے کیا ہے, مگر اب شادی کے بعد کیا ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے میاں بیوی کو لڑانے کے لیے, چھوٹی چھوٹی چیز پہ میاں بیوی کو لڑا دیتا. تو شادی شدہ زندگی کو خوشحال کیسے بنایا جا سکتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر بیوی سے محبت ہے تو اس کا اظہار بھی کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اظہار بھی کیا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشانی پہ چومتے تھے, اور کئی موقعوں پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے کہ سب سے زیادہ آپ کون سی بیوی کو چاہتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں آپ کو چاہتا ہوں. مطلب چاہنا اور اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے. آئی لو یو بولنا کوئی غلط بات نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. معشوقہ کو بول رہے یا گرل فرینڈ کو بول رہے یہ حرام ہے. بیوی کو بول رہے کیا غلط بات ہے؟ آج ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ معشوقہ کو منہ پہ بول رہے, بیوی کو بولنے کیوں شرم؟ کیا شرم کی بات کیا ہے؟ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں یہ مذاق میں نہیں بول رہا ہوں, بلکہ آپ اس چیز کو زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیے. بنگلور میں ایک ورکشاپ ہو رہا تھا سیرت نبی پہ, شیخ شپی جو ہالینڈ کے ہیں وہ کر رہے تھے, تو ورکشاپ میں بھی تھا. تو پہلے دن کا جب ورکشاپ ختم, 2 دن کا تھا وہ ورکشاپ, تو پہلے دن کا جب ورکشاپ ختم ہوا تو شیخ شپی نے کہا کہ آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ کسی 3 لوگوں کو آپ جا کے آئی لو یو بول کے آئیں گے, ان کو نہیں, گھر والوں کو. تو ہوم ورک تھا, اور دوسرے دن آ کے بتانا کہ کس کو بولے اور کیا ریئیکشن تھا. تو تب تو خیر میرا مسئلہ الگ تھا, تو میرا تو ہوم ورک ہو گیا تھا ٹھیک طریقے سے. پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ لوگ آئے وہاں پہ, تو کسی کو پوچھا آپ کس کو بولے, بولا میں بہن کو بولا. میرے کو پوچھا آپ کس کو بولے, والد صاحب کو, والدہ کو بولا. آپ کو پوچھے کس کو بولے, تو ایک شخص کو پوچھے آپ کس کو بولے, میں نے بیوی کو بولا. اچھا نہیں, رک جاؤ, آپ بتائیے, آپ اپنا تجربہ بتائیں, سب کا چھوڑ دو, آپ اپنا تجربہ بتاؤ کیا ہے. تو بتائے کہ میں اپنی بیوی کو بولا. تو بولے کہ پہلے کبھی بولے تھے؟ نہیں بولا تھا. تو پھر کیا ریئیکشن تھا بیوی کا؟ بیوی چپ ہو گئے, اس کے بعد بات کرنا تھوڑی دیر تک چھوڑ دیے, تھوڑی دیر تک بات ہی نہیں کیے, کیونکہ ان کو عجب لگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئی لو یو بولنا یا پھر پیار کا اظہار کرنا شوہر بیوی کے لیے, بیوی شوہر کے لیے, یہ ہالی ووڈ کا ڈائلاگ, بالی ووڈ کا ڈائلاگ ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ہمارے ذہن میں اس طریقے سے کچرا بھر دیا گیا ہے. یہ سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ جتاتے تھے, بولتے تھے. تو ایک چیز یہ ہے کہ محبت کا اظہار کرنا یہ شادی شدہ زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے کمپلیمنٹ کرنا, کوئی اچھا پکوان ہے اس پہ کمپلیمنٹ کرنا, نمک زیادہ ہے ٹھیک ہے چلتا, مگر کمپلیمنٹ کر دینا, ہاں بہت اچھا تھا, ٹیسٹی تھا. اس طریقے سے ایک ورکشاپ ہو رہا تھا اس طریقے سے کہ شادی شدہ زندگی کو کامیاب کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو وہ ورکشاپ میں شیخ بتائے کہ آپ جا کے اپنی بیویوں کو بولیں گے کہ آپ کا کھانا بہت ٹیسٹی تھا. تو ایک شخص گیا, جا کے جو ہے نہیں بولا کہ واہ ماشاء اللہ کیا زبردست کھانا ہے, بہترین ہے. تو بیوی غصے میں آ کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنے لگے. تو یہ شخص بولا ماشاء اللہ اچھا تھا کھانا, زبردست تھا, ٹیسٹی تھا, 20 سال سے میں پکا رہی ہوں, آج پڑوسی کے گھر سے آیا تو تعریف کر رہے ہیں. تو تھوڑا موقع محل دیکھ کے بات کرنا, موقع دیکھ لینا پہلے کس موقع پہ بول سکتے ہیں.
اور اسی طریقے سے ایک شخص گئے جا کے اپنی بیوی کو گود میں اٹھا لیا, اس طریقے سے اٹھا کے چل رہے تھے, تو بیوی بولے کیا بات ہے آج ایک دم الگ ہو گیا آپ؟ تو نہیں, میں ایک ورک شاپ اٹینڈ کر کے آیا, شیخ بولے کیا کہ اپنا بوجھ خود اٹھاؤ. تو اس طریقے سے بیوی کو کمپلیمنٹ کرنا, اس کی اچھی عادتوں پہ کمپلیمنٹ کرنا غلط بات نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا, شیطان بھاگ جاتا, مطلب شیطان بھاگ جاتا, شیطان کو موقع نہیں ملتا. بیوی کے دل میں شوہر کے لیے عزت رہتی اور شوہر کے دل میں بیوی کے لیے عزت رہتی. اور ہماری سوسائٹی میں جیسا خاص طور پہ ہمارے پاس ایسا ہے کہ شوہر مطلب ایک دم ڈکٹیٹر, شوہر جیسا آئے بیوی خاموش ہو جانا, بات نہیں کرنا. اور بہت سارے ایسے جاہل اور احمق قسم کے, بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو پبلک میں یا پھر رشتہ داروں کے بیچ میں ٹھہرا کے ڈانٹ دینا, غصہ کر دینا, یہ تعریف سمجھتے ہیں. اکثر لوگ اس چیز کو تعریف سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں, بولتے ہیں کہ کیا مرد ہے. دیکھیے بھائی, سب سے بہترین مرد اس دنیا میں اگر کوئی رہے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین مرد, ایسے جواں مرد جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اگر تم سب چلے جاؤ تو دشمنوں سے اکیلے لڑنے میں تیار ہوں. ایسے جواں مرد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا. بیویوں کو مارنا, ڈومیسٹک وائلنس جو اکثر پڑھتے ہیں, مار دھاڑ کرنا, گالی گلوچ کرنا, اور خاص طور پہ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے یہ کرتا ہے جتانے کے لیے, بتانے کے لیے کہ میں اپنی بیوی پہ ایک دم روابدار ہوں, میں روابدار شوہر ہوں. یہ سب بے وقوف اور جاہل قسم کے لوگ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور چیز یہ ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ غصے میں نہیں آنا چاہیے. اگر ایک غصے میں ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ اپنا غصہ دبا لے. اور یہاں پہ ایگو کا تھوڑا پرابلم ہوتا ہے, ایگو کو دبانا پڑتا ہے. اگر کسی کو غصہ آ رہا ہے, ظاہر سی بات ہے انسانی فطرت ہے, غصہ آتا ہے تو دوسرے کو اپنا غصہ دبا لینا چاہیے. اگر شوہر کو آ رہا ہے تو بیوی کو دبانا چاہیے, بیوی کو آ رہا ہے تو شوہر کو دبانا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے, خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ایسے شخص جن کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا, ایسے شخص جن کا ہاتھ ہمیشہ میان کے اوپر رہتا تھا تلوار کی, ایسے دمدار شخص جب پورے دن کا کام, خلافت کا جو رسپانسبلٹیز ہوتی تھی وہ سب کمپلیٹ کر کے جب اپنے گھر گئے تو ان کی بیوی جو ہے نا ان پہ چلانے لگے, کمر پہ ہاتھ کس کے ٹھہر گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا جھاڑو مار رہے تھے آنگن میں. تو ایک صحابی گئے اپنی بیوی کی شکایت لے گئے, میری بیوی بہت ستا رہے بول کے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے تو شکایت کرنے گئے, دیکھے کہ ان کی بیوی خود ان پہ چلا رہے ہیں اور وہ بیچارے جھاڑو مار رہے ہیں. تو جا رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ کیوں آئے ہو اتنی رات کو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں, میں جا رہا ہوں ایسے. نہیں بتاؤ, میں اصل میں میری بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا مگر دیکھا آپ کو تو چلا گیا میں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے دیکھو بھائی, بیویاں جو ہے گھر میں رہتی ہیں, سارا دن کام کرتی ہیں, تو کہاں کس کے اوپر کس کو بولیں گی, کس کو سنائیں گی؟ تو جب بیوی تھوڑا سا چلانے لگ جائے تو شوہر تھوڑا خاموش ہو جانا. اب شوہر پکارنے لگ جائے تو بیوی کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے. ایک کپل تھا, جوڑا تھا, بہت لڑتا تھا, بہت لڑائی ہوتی تھی ان کے بیچ میں. تو بیوی جو ہے نا حکیم صاحب کے پاس گئے, حکیم صاحب کو جا کے بولے کہ حکیم صاحب کچھ ایسی دوا دیجیے, کچھ ایسا ٹیبلٹ دیجیے, کچھ ایسی چیز دیجیے, ہمارے شوہر کو بہت غصہ آتا, بہت ڈانٹتے رہتے. تو حکیم صاحب بولے کہ یہ گولی ہے, یہ ٹیبلٹ ہے, جیسا آپ کے شوہر آتے نا آپ اپنے منہ میں رکھ لو. تو جیسا شوہر آ کے چلانا شروع کرتا, یہ بیوی اپنے منہ میں ٹیبلٹ رکھ لیتی تھی اور یہ کچھ بول بھی نہیں پاتی تھی. اس کے بعد شوہر پکار کے چلے جاتا تھا. پھر جا کے بولی حکیم صاحب کیا دوا دیا, زبردست دوا دیا. اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ دوا کچھ نہیں تھی, بس اس کو منہ بند کرنا تھا. تو دونوں کو ایک ساتھ غصے میں نہیں آنا چاہیے, اس سے بھی دونوں میں پرابلم ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے کرٹیسزم بھی اگر کرنا ہے, اگر کوئی مطلب انسان ہے, غلطی ہوتی ہے, تو اگر غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے, اگر اس کو جو ہے نا کریکٹ کرنا ہے تو ٹھیک طریقے سے کرنا چاہیے. پبلک میں ٹھہرا کے ڈانٹ دینا, غصہ کر دینا اور جھڑک دینا, اس طریقے سے جو ہے نا دونوں کے بیچ میں نفرت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو بہتر طریقے سے اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ نمک صحیح نہیں تھا تو چلا کے جو ہے نا تمہارا اماں یہ سکھائے گا, تمہارا ابا یہ سکھائے گا, نمک تمہارے کو پکانا نہیں سکھائے گا. اس طریقے سے اگر بیوی پہ چلانا چالو کر دیے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی انسان ہے, وہ بھی پلٹا کے جواب دے گی. دونوں میں پھر ایگو کا مسئلہ آ جائے گا, انانیت کا مسئلہ آ جائے گا. تو بہتر ہے کہ اس چیز کو تھوڑا سا صبر کر کے بعد میں جیسا موقع ملے اس حساب سے اس کو سمجھا دینا چاہیے کہ بھئی اس طریقے سے کام کرنا چاہیے آپ کو. بہرحال ایک اور چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ کبھی بھی شادی شدہ زندگی میں پرانی غلطیوں کو نکال کے اس پہ بحث کر لیتے نہیں بیٹھنا. جیسا بولتے ہیں نا پرانی کرچن کھروچ لیتے نہیں بیٹھنا.
تو پرانی چیزوں کو, پرانی غلطیوں کو نکال کے ایک وقت تم ایسا کرے تھے, ایک وقت ایسا کرے تھے, ایک وقت میرے دوست آئے تو ایسا کرے تھے, اور وہ فلاں ٹائم پہ ایسا کرے تھے, پھر ہاں تم بھی ایسا کرے تھے. تو اس طریقے سے جو ہے نا پرانی غلطیوں کو نکال کے اس پہ ڈسکس کرتے بیٹھنے سے بھی جو ہے نا شادی شدہ زندگی میں پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں. شیطان کو آسان موقع مل جاتا ہے دونوں کے بیچ میں تفرقہ ڈالنے کا. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور بات یہ ہے کہ میاں بیوی کو دونوں کو نماز ساتھ میں پڑھنا چاہیے. ایٹ لیسٹ ایک دن میں نماز ساتھ میں پڑھنا چاہیے. قرآن یا شوہر پڑھ رہے ہیں تو بیوی سننا, یا پھر بیوی پڑھ رہے ہیں تو شوہر سننا. تو اس سے بھی جو ہے نا دونوں کے بیچ میں محبت رہتی. اور اسی طریقے سے دونوں کو کوئی ایک ایکٹیویٹی ایک ساتھ کرنا ہے. مثال کے طور پہ کوئی دعویٰ کا کام ہے, کوئی تقریر, مثال کے طور پہ سمیر بھائی کوئی اسپیچ تیار کر رہے تو آپ کے وائف بیٹھ کے جو ہے نا انپٹس دے رہے, یہ بھی بولو یہ بھی بولو, یا پھر سمیر بھائی جو ہے نا ریہرسل کر رہے تو ان کے وائف بیٹھ کے سن رہے, اور اس طریقے سے وائف ریہرسل کر رہے اسپیچ کی تو سمیر بھائی بیٹھ کے سن رہے. تو اس سے بھی کیا ہوتا, دونوں کے بیچ میں محبت بنی رہتی. مطلب میاں بیوی دونوں مل کے ایک ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائے, کامن ایکٹیویٹی میں, اس سے بھی دونوں کے بیچ میں محبت رہتی. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک بات بتاؤں کہ جب دونوں بات کرتے ہیں تو ایک کو غور سے سننا ہے, پھر جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کو غور سے سننا ہے. تو دونوں کی بات جب سنتے ہیں, مطلب عورتوں کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ سنانا چاہتی ہے. اگر شوہر سننے والا ہے تو بہت اچھا شوہر ہے, اگر وہ بڑبڑانے والا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. تو اس طریقے سے دونوں کو ایک دوسرے کو سننا چاہیے. سننے سے کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کی بات پہلے پوری سن لیتے تھے, پھر اس کے بعد بولتے تھے. بیچ بیچ میں بولنا, بیچ بیچ میں روک دینا, یہ صحیح نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آج ہمارے پاس کامن ہے کہ ٹی وی پہ شوز چلتے رہتے, ٹی وی پہ پروگرامز چلتے رہتے. شوہر تھکے ماندے گھر کو آتے جو ہے نہیں نوکرانی کو بول دیا چائے بنا کے دے دو, ٹی وی دیکھتے رہ رہے, نوکرانی کو بول دے رہے. اس طریقے سے شوہر کو اگنور کر دینا, اور اس طریقے سے شوہر جو ہے نا میچ دیکھنے بیٹھ جا رہے, نیوز دیکھنے بیٹھ جا رہے, بیوی کچھ بول رہے ان کو اگنور کر دینا. تو ٹی وی سے, میچ سے, ان سب چیزوں سے جو سب سے اوپر ہے وہ ہے میاں بیوی کا تعلق, میاں بیوی کا رشتہ. ٹھیک ہے, وہاں پہ میچ چل رہا ہے, وہ ہارے جیتے آپ کو فرق نہیں پڑتا. پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے, ہارے کچھ ہو آپ کو فرق نہیں پڑتا, مگر آپ اگر بیوی کو اگنور کرے یا بیوی آپ کو اگنور کری تو فرق پڑتا. تو اس چیز کو پہلے توجہ دینا ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میاں بیوی کے رشتے میں تھوڑا سا سینس آف ہیومر بھی ہونا ضروری ہے, تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی ہونا ضروری ہے. جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ شوہر آتے ہی بیوی جو ہے نہیں خاموش ہو جانا, شوہر جو ہے نہیں رعب ڈال کے رکھنا, یہ سب اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کیا کیے, ضرورت کو نکلے باہر, اپنے گھر سے باہر نکلے, اور اس رات ٹھنڈی بہت تھی, سردی بہت تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, ضرورت کو جا کے واپس آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اندر سے دروازہ لگا دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اندر سے دروازہ لگا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکا مارے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولے میں اللہ کا رسول ہوں, تم دروازہ کیسا لگا ہے, میں تمہارا شوہر ہوں, ایسا نہیں بولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ارے میں محمد ہوں, دروازہ کھولو. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کیا ہونا آپ کو, دیکھیے آپ محبت دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. تو بولے کیا ہونا آپ کو, ارے میں دروازہ کھولیا ذرا. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ پیش آتے تھے. ایک بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے کہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں تمام بیویوں میں سے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے وہ بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں جن کو میں نے ایک سکہ دیا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ سکہ میرے پاس ہے, مگر حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے بیویوں کو سکہ دیے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مینٹین کرتے تھے. ہم یہ سنت کو چھوڑ دیتے. یہ جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ محبت جتانا, محبت سے بات کرنا, گلے لگا لینا, یہ محبت کو, یہ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. 4 شادیوں کی سنت یاد آتی, مگر 4 شادیوں کی سنت سے پہلے یہ مطلب یہ چند چیزیں ہیں میاں بیوی کے رشتے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں تھیں مگر کسی کو کسی سے شکایت نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شکایت نہیں کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی شکایت نہیں کی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ماحول بنا کے رکھے تھے اپنے گھر میں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر شوہر اچھی ڈریسنگ کر کے ہے, سوٹ ووٹ پہن کے یا جبہ وبا پہن کے, تو بیوی کو بھی چاہیے تھوڑا کمپلیمنٹ کر دے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے دکھ رہے آپ. یا پھر جو ہے نہیں بیوی جوڑا وڑا باندھ کے جو ہے نہیں اچھا ڈریس پہن کے ہے تو شوہر کو بھی چاہیے تھوڑا کمپلیمنٹ کر دے. تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں جو محبت ہے یہ برقرار رہتی اور ایک دوسرے کے لیے عزت آتی دل میں. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی معافی مانگنے کے لیے اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انانیت کا مسئلہ آ جاتا ہے, ایگو آنا, میں معافی میں کیوں مانگوں, میں کیوں مانگوں, میں کیوں مانگوں. اس میں کیا ہوتا ہے دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو دونوں میں سے اگر ایک بھی نرم ہو کر معافی مانگ لے تو ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی عزت آ جاتی. اور اسی طریقے سے آخری چیز ابھی جیسے میں آپ کو بتایا کہ پبلک میں ڈانٹ دینا, غصہ کر دینا اور جھڑک دینا, یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں.
میں ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جیسے شادی کی بات نکلی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سیدھی سادی شادی کرنے سے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خوشی دے دیتا ہے, اطمینان دے دیتا ہے, سکون دے دیتا ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. میرے ایک دوست تھے, ڈیل کمپنی میں 22 سال کے تھے, 21-22 سال کے تھے. ڈیل کمپنی میں جاب ملی, 8,000 روپیہ ان کی سیلری تھی. گھر والوں کو فورس کرنا شروع کر دیا کہ میری شادی کر دو. اب گھر والے تھوڑا سا شروع میں مانے نہیں, پھر اس کے بعد جو ہے مان گئے شادی کرنے کے لیے. پھر جب ان کی شادی ہوئی تو الحمدللہ ایسا ہوا کہ چند ہی مہینوں میں ان کو قطر پارلیمنٹ میں جاب مل گئی. 8,000 روپیہ نوکری تھی. جب شادی کی قطر پارلیمنٹ میں الحمدللہ ان کو جاب ملی اور 1.5-2 لاکھ ابھی ان کی تنخواہ ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے شادی شدہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اور اسی طریقے سے ایک اور بندہ تھا, دیندار تھا ماشاءاللہ. وہ ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتے تھے, اوریکل پڑھاتے تھے ایک انسٹیٹیوٹ میں. 10,000 روپیہ مہینہ کماتے تھے وہ. اور سوچے کہ میں اب شادی کر سکتا ہوں کیونکہ ایک لڑکی کی ذمہ داری میں اٹھا سکتا ہوں انشاءاللہ. تو جب وہ شادی کرنے کے لیے اٹھے تو انہوں نے کہا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جن کے باپ کی تنخواہ 10,000 ہے. تو سیدھی سادی طریقے سے مسجد میں نکاح کیے, سیدھا سادہ, نو بینڈ باجا, نو فنکشن ہال, کچھ کھانا پینا, ناچنا, آرزو ارمان, جس طریقے سے ہمارے پاس بولتے ہیں آرزو ارمانہ نہیں ہے سو ویسا کر لیتے کیا. تو یہ جو آرزو ارمان جو ہے نہیں, ہمارے آرزو ارمان یہ ہے سنت کے حساب سے کرنا, یہ ہے ہمارے آرزو ارمان. یہ انگڑے بھنگڑے چیزیں کرنا یہ ہمارے آرزو ارمان نہیں ہے. تو الحمدللہ سنت کے جو آرزو ارمان ہے اس کے حساب سے الحمدللہ وہ کیے. تو اس کے بعد الحمدللہ ایسا ہوا کہ 2-4 انسٹیٹیوٹ میں ان کو کانٹریکٹ ملا اور مہینہ 60-70 ہزار روپے ہندوستان میں حیدرآباد میں رہ کے وہ کما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت دیا. اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. 1984 میں قریب 1980 کے میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ شادی ہو رہی تھی تو لڑکے کے باپ نے یہ مطالبہ کیا کہ سونے کی انگوٹھی چاہیے. اب لڑکی کے باپ نے کہا کہ بھائی ابھی تو میں نہیں لا کے دے سکتا سونے کی انگوٹھی. اب آپ بول رہے ہیں تو لانا تھوڑا سا مشکل ہے, 2-3 دن کا ٹائم دو میں لے کے آتا ہوں. لڑکے کے باپ نے کہا نہیں ابھی چاہیے, سونے کی انگوٹھی آئے گی تو ہی شادی ہوگی. تو لڑکی کے باپ کو بہت غصہ آیا. انہوں نے گلا پکڑ کے لڑکے کے باپ کو نکالا اور لڑکے کو بھی وہاں سے منڈپ سے اٹھا, مطلب جہاں پہ بھی وہ بیٹھا تھا وہاں سے پکڑ کے اس کو نکالا. چلو نکلو تم یہاں سے, لالچی لوگ ہیں, چلو ادھر سے نکلو. سب کو لات مار کے وہاں سے نکالا. تو ایک بیچارہ وہ لائٹ لگانے کے لیے الیکٹریشین اوپر چڑھا ہوا تھا, تو اس کو بولے آپ نیچے اتر کے آؤ. وہ الیکٹریشین نیچے اتر کے آیا. پوچھا کتنا کماتے ہو روز کا؟ تو بولا روز کا 5 روپیہ 6 روپیہ, اس زمانے میں جو بھی تھا. بولا کہ میں 5-6 روپیہ کماتا ہوں روز کے. تو بولے میری لڑکی کا آپ خیال رکھ سکتے؟ تو پریشان ہو گیا, سوچو رکھ تو سکتا ہوں میں خیال. تو پھر اس کے بعد چلو بیٹھ جاؤ. بیٹھے, نکاح پڑھا دیا. اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی, الیکٹریشین سے. اور آج میں آپ کو بتاؤں وہ بندہ حیدرآباد کا سب سے رئیس زیادہ ہے, وہ الیکٹریشین. اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. دیکھو بھائی, دنیا اللہ کی ہے, حکومت اللہ کی ہے, سب چیز اللہ کے ذمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے آپ کو نوازنا, تو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے آپ کو. تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو نوجوان ایسے دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کی مدد کرے اور ایسے نوجوانوں کا رستہ ہموار کرے. اور اس طریقے سے جو لوگ شادی کر لیے ہیں اس نیت سے کہ وہ اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو بھرپور خوشیوں میں بھر دے. اور اس طریقے سے ان کے فائنینشیل پرابلمس, ان کے جو بھی مانیٹری پرابلمس اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ خیر. یہ تھے ہمارے مقرر زاہد تنویر صاحب جو ہمارے سامنے اسلام میں شادی اور ہم کے عنوان پر ہمارے سامنے بیان پیش کر رہے ہیں. اللہ سے پھر سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله فبين مشت ونبات